کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ جو اس رکوع میں بات شروع ہوئی تھی، اب وہی بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے، تو دنیا میں لایا تمہیں، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ تو یاد رکھیے، انسان کے لیے 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں۔ اس کا جو کاسمک جرنی ہے اس میں 2 موتیں 2 زندگیاں۔ ہم کچھ نہیں تھے، کنتم امواتن، پھر کیا ہوا؟ اب اس دنیا میں آ گئے، فاحیاکم، پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، موت، قبر، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جس رب نے تمہاری زندگی کے یہ مرحلے بنائے ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ہمیں کیوں کہا گیا تھا عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تم عبادت سے انکار کرتے ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے، تمہیں بنایا کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم اپنی ہی تخلیق پر غور شروع کر دیں، اپنی ہی لائف کی جرنی کو سمجھیں، تو عبادت ہوگی۔ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کہاں سے آئے، کہاں جانا، اگر کہیں سے کوئی شخص جا رہا ہو راستے میں اور آپ اس کی گاڑی روک کے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں، آپ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں، تو پھر اس گاڑی پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پتہ نہیں، اور گاڑی بھی غلط چلا رہا ہو اسی لیے آپ نے روکا، تو آپ پوچھیں گاڑی چلانی آتی؟ پتہ نہیں، نہ زندگی گزارنی آتی ہے، نہ منزل کا پتہ ہے، نہ آغاز کا پتہ ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے، بس چلے جا رہے ہیں، بس صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے، صبح ہوتی شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بات ختم۔ بلی کتے کی طرح وہ بھی صبح اٹھتے ہیں شام سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں سو جاتے ہیں، بس ختم۔ ایسے تھوڑی جانا ہے، کچھ کر کے جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق، اور اس میں سب سے پہلا کام ایمان، اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، اور اپنے بچوں کے بھی ایمان پہ کام کرنا ہے، اور ایمان بڑھانے والے کام کرنا ہے، اور ان چیزوں سے رکنا ہے کہ جو ایمان کو گھٹاتے ہیں۔ تو فرمایا تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیفا کا لفظ حرف استفہام ہے، یعنی سوال یہ ہے، لیکن بعض سوال کچھ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض سوال کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض سوال ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہ ایک طرح سے ڈانٹ کا سوال ہے، کیسے انکار کرتے ہو؟ اور پھر اللہ کے وجود کا انکار، اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا، آخرت کا انکار۔ وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی، اس دنیا میں نہیں آئی، تم ایک ایسی حالت میں سوئے پڑے تھے کہ تمہیں خود بھی اس کا نہیں پتا تھا۔ عدم سے وجود میں کون لایا؟ اللہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ زمانے کا ایک لامحدود ہی وقت ایسا گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بنایا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، یعنی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے فرار نہیں۔ موت اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، آخری منزل ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، صرف مر کے سو نہیں جانا بلکہ اٹھنا بھی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو دوسرا ہے نا، ثم یحییکم، یہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا، کہتے ہیں کہ یہ قبر میں سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا، پھر سلا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اٹھ کے سب اپنی قبروں سے وہ بعث ہوگی، اور ہر روح اپنے جسم کو پہنچے گی۔ کتنی روحیں ہوں گی تقریباً، کو اندازہ ہے؟ سوچ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے، کتنے انسان اٹھیں گے اس زمین سے؟ سب اٹھیں گے، جیسے ٹڈیاں اٹھتے ہیں، اینٹ اٹھائیں تو ٹڈیاں تب کر رہی تھی، ایسے ہی زمین سے اٹھیں گے، جراد و منتشر۔ ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے، اسی میں آ کے ڈلے گی۔ کیا کیلکولیشن ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہمیں تو کوئی چیز تقسیم کرنی ہو نا، تو کسی نہ کسی کو بھول جاتے ہیں، وہ کس کا حصہ کس کا حق دینا یاد ہی نہیں رہتی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ یہ روحوں کو جب جسموں میں واپس لائے گا، یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ کوئی معمولی مرحلہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ واپس لائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ القیامہ میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے اس کو ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے، اس کا حساب نہیں ہوگا، ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کا پوچھا جائے گا یہ کیا کیوں تھا۔ تو اس کے لیے تیار رہے، اس جواب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی کرے گا، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بس ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے، یعنی جیسے ایک پیدا کرنا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب پیدا کر دے گا۔ اور کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں، خود ہماری نیند نشانی ہے کہ روز سوتے ہیں، روز مرتے ہیں اور روز دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا، انسانوں کو، حیوانوں کو، اور پھر ایک ایک پور درست بنا دی جائے گی، ایک ایک چیز انسان کے اعضاء کہیں بھی بکھر جائیں، اس کی مٹی کہیں بھی رل جائے، لیکن وہ دوبارہ، چاہے اس کی جسم کے اوپر ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کر دیا جائے، ایک بہت بڑی ہائی رائز کھڑی کر دی جائے اور اس کے نیچے دبا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔